الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں جہاد کا ذکر ہے، وہ آگے بھی چلے گا، آگے بھی آئے گا، درمیان میں دوسری باتیں بھی آ رہی ہیں۔ اس آیت شریفہ میں بھی جہاد کا ذکر ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں میں پہلے، پھر اس کی کچھ وضاحت اور تفصیل بتاؤں گا۔ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے اور آپ اپنے نفس کے مکلف ہیں، آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں، کسی دوسرے کے مکلف نہیں۔ دیکھو دوستو، الفاظ تو یہی ہیں اور مطلب کیا ہے؟ آپ جہاد کیجئے، کوئی دوسرا آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں، کسی دوسرے کے مکلف نہیں ہیں۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ مؤمنوں کو ترغیب دیجئے، مؤمنین کو، مسلمانوں کو ترغیب دیجئے جہاد میں شامل ہونے کی۔ یہ حکم ہے۔ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس حکم کے ساتھ کوئی نہ کوئی وعدہ ضرور فرماتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، جو بھی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وعدہ اس کے ساتھ ضرور کرتا ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے۔ دیکھو، یہ اس کا ایک ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ بھی ہے، وہ تھوڑا سا الفاظ سے تو ہٹ جاتا ہے لیکن مطلب اس سے پورا سمجھ میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی طاقت کو توڑ دے، کافروں کی طاقت ٹوٹے گی، حوصلہ ٹوٹے گا جب ہی وہ لڑائی سے رکیں گے، لڑائی سے باز رہیں گے۔ اس لیے مطلب اس کا بھی وہی ہے۔ اور علماء کرام، مفسرین کرام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اگرچہ الفاظ وعدے کے نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہی ہے۔ اور جب مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا تو اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ اگلے الفاظ پر غور کیجئے اور یہ بھی سوچے گا، آپ بھی سوچے گا، میں بھی بتاؤں گا کہ اس جملے کے ساتھ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اس جملے کے ساتھ اگلی بات کیوں فرمائی؟ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے۔ واشد تنکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبرتناک سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے، ایسا نہیں اگر آپ اکیلے ہوں گے یا آپ کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی تو آپ شکست ہی کھاویں گے، فتح نہیں پاویں گے۔ نہیں، اللہ اپنی طاقت سے، اپنی نصرت سے اس صورت میں بھی آپ کو فتح عطا کر سکتا ہے۔ اور رہی بات کافروں کی، تو دیکھو ان کو ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انسانوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی وجہ سے، ان کے اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے سزا تو ان کو ملنی ہے۔ اب وہ سزا دنیا میں مل جاوے یا آخرت میں مل جاوے، اور یہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبرتناک زبردست سزا دینے والا ہے۔
یہ آیت شریفہ پوری ہو گئی۔ یہاں اب کچھ چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور بات یہاں سے اتنی صاف اور اتنی واضح ہے کہ تھوڑی سی بھی توجہ دلاؤں گا تو آپ خود سمجھ جاؤ گے۔ ہاں، چنانچہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، جس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، جہاد میں جانے کا اعلان تو فرمایا اور ترغیب بھی دی اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ دیکھو الفاظ پہ غور کرنا، ہاں، ترغیب تو دی لیکن کسی کو حکم نہیں فرمایا کہ آپ ساتھ چلو۔ گویا کہ آپ تنہا وہاں جانے والے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ صرف 70 صحابہ آپ کے ساتھ چلے، اور آپ 70 صحابہ کے ساتھ ہی پہنچے۔ وہاں سے کہاں پہنچے؟ آپ نے بار بار سنا ہے، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اگلے سال غزوہ احد ہوا، اس میں اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر ایک چوک کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود کافر میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور چلتے چلتے ابو سفیان یہ کہہ گیا کہ اگلے سال مقام بدر میں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، انہی تاریخوں میں اگلے سال میدان بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ یہ ہے، تو اگلے سال جب وہ دن آئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، اور آپ ان دنوں میں بدر کی طرف، میدان بدر کی طرف چلے، اور 70 صحابہ ہی آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ میدان بدر میں پہنچے، وہاں خیمے لگائے، وہاں ٹھہرے۔ یہ اور جو چیلنج دے کر گئے تھے وہ وہاں آئے بھی نہیں، وہ مکہ سے نکلے بھی نہیں۔ یہ بہت ساری باتیں اس میں، بہت ساری باتیں اس میں سوچتے رہنا۔ انسان اپنا مکلف ہے، سب کا مکلف نہیں۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے واسطے تنہا خود تیار ہے۔ جی ہاں، اللہ پھر کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ اللہ خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، اور اللہ دلوں کے بھی مالک ہیں، دماغ کے بھی مالک ہیں، جدھر چاہے وہ پھیر دیں۔ تو ابو سفیان اور مکہ والے جو سارے عرب پر اپنی دھاک جماتے تھے، اور جو لڑنے مرنے والے ہی تھے، ان کی رائے یہی بنی، ان کا مشورہ یہی ہوا کہ وہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مت جاؤ تم وہاں۔ یہ فیصلے انسان کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں اللہ رب العزت کی قدرت کا دخل بہت ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں 2-3 باتیں اسی سے سمجھ میں آتی ہیں، اور علماء کرام انہی باتوں سے سمجھتے ہیں، اور وہ آپ بھی سمجھ جائیں گے، آج تو اتنی ظاہر بات ہے۔ ارے بھائی، اپنی بیوی کو پردہ کراؤ۔ اجی آج کون کر رہا پردہ؟ یہ جواب ملتا ہے۔ اپنی بہو بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹی ذرا روپٹہ سر پر رکھا کرو۔ اگر جی آج تو روپٹہ خریدتے ہی نہیں، آج تو کون رکھے سر پر روپٹہ آج؟ یہ ہے۔ تو میرے دوستو، سیدھی سی بات ہے، اور آپ اس کو بالکل تسلیم کریں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ جن جو لوگوں جیسا عمل کرو گے، ان جیسا بدلہ پاؤ گے۔
ننگے سر رہنے والوں کے ساتھ ننگے سر رہو گے تو ان جیسی سزا پاؤ گے، اور سر ڈھانکنے والوں کے ساتھ با پردہ لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان جیسا انعام اور بدلہ پاؤ گے۔ اور یہ صرف ایک مثال ہے، سب جگہ اسی طرح چلتی ہے۔ ارے بھائی، جب گنجائش نہیں ہے تو اتنی بڑی دعوت کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ ولیمہ ہو، چاہے وہ بیٹی کی بارات ہو، کچھ بھی، اتنی بڑی دعوت کیوں کرتے ہو؟ ہے تو اس میں بہت تفصیل، بڑی دعوت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے وغیرہ، لیکن میں دوسری بات آج بس کیا بتا دوں، مطلب آج کل ماحول ایسا ہے کہ سب لوگ چونکہ بڑی بڑی دعوتیں کرنے لگے، بس اگر ہم نہ کریں تو ہمیں حقیر سمجھیں لوگ۔ بات تو اسی بالکل صحیح ہے، لوگ کرتے تو ایسا ہی ہے، لیکن میرے دوستو اگر آپ ان لوگوں کی وجہ سے ایسا کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کا جو انجام ہوگا وہی ہمارا بھی وہی انجام ہوگا، ہمارا بھی وہی انجام ہوگا۔ ہاں، ہم نے اپنی وسعت و ہمت سے زیادہ قرض لے کر یہ کام کیا تو ہماری کمر ٹوٹے گی، ہمارے کاروبار کی کمر ٹوٹے گی، یہ تو دنیاوی نقصان ہوا۔ اور اس کے اندر جو شرعی برائیاں شامل ہوں گی ان کی سزا دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ وہاں یہ عذر نہیں چلے گا اللہ میاں سب بڑی بڑی دعوتیں کر رہے تھے اس لیے میں نے بھی بہت بڑی دعوت کی تھی۔ ہاں، ان سب چیزوں کو سمجھو، چاہے وہ مسئلہ داڑھی کا ہو، چاہے وہ مسئلہ لباس کا ہو، شریعت کا کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہاں پر یہ سمجھ لیجیے گا لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے نفس کے مکلف۔ ان باتوں کو خوب سمجھو۔ یہاں بھی یہ حکم آپ نے سنا، اور ایک قصہ آپ نے بار بار سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم سے صاف صاف وعدہ کیا تھا کہ تم مصر چھوڑو، فلسطین جاؤ، اور وہاں جو لوگ آباد ہیں، عمالقہ کے لوگ، عمالقہ قوم آباد ہیں، ان سے جنگ کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں فتح تمہاری ہوگی۔ یہ اللہ، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا، اے موسیٰ ہمارے بس کا تو ہے نہیں، تو لڑ لے، تیرا رب لڑ لے جا کے ان سے، ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو جہاں بیٹھے بیٹھے۔ انہوں نے جواب دیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب پوری قوم نافرمانی پر اتر آئی تب موسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی اور یہ کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اللہ مجھے اپنے اوپر اختیار ہے، اپنے بھائی پر اختیار ہے، باقی مجھے اپنی قوم پر اختیار نہیں ہے۔ یہ ہے، آپ یوں کہیں گے یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بھی نبی تھے، اس لیے وہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے۔ یہ دونوں باتیں بھی سمجھ میں آ گئی۔ دیکھو دوستو، قرآن کا فہم، اور میں جیسے بار بار عرض کر رہا ہوں آپ بھی سمجھیں گے اس بات، ہاں میں عرض کرتا ہوں، بڑے دھیان سے آپ سن رہے ہیں لیکن پھر عرض کرتا ہوں، دھیان دیجیے۔ قوم کا لیڈر اور قوم کا قائد، لیڈر کتنا بھی مخلص ہو اور کتنے بھی درست فیصلے لیتا ہوں، کتنی بھی محنت کرے، جب تک قوم نہیں سدھرے گی کامیابی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نہیں سدھری تھی تو کامیابی نہیں ہے۔ بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے
بڑی شان کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور وہ ایک نہیں بلکہ ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ، اور میرے دوستو یہ میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ ہم نے تاریخ پڑھی اور تاریخ میں ایسے ایسے بہترین علماء اور بہترین قائد اور مخلص لوگ تحریک چلائی لیکن ناکام رہے۔ تو وہاں مسئلہ یہی آ کے ذہن میں کھٹکتا تھا کہ یہ ناکام کیوں رہے۔ تو دوستو میں اس میں آپ کو بتاؤں، ایک تو یہی شاملی میں جنگ ہوئی 1857 میں، جس میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، بہت بڑے بڑے علماء تھے۔ ہاں ناکامی ہوئی۔ اور دوستو اس سے بہت پہلے ہے، کافی پہلے ہے، بہت پہلے ہے، 1857 سے بھی کافی پہلے ہے، مجھے سن صحیح یاد نہیں ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک فوج کھڑی کر دی تھی اور انہوں نے بڑی زبردست جنگیں لڑی ہیں ادھر پنجاب کی طرف سے، لیکن ناکام رہے۔ حالانکہ ان کے ساتھ جو علماء شریک تھے اور وہ خود جس قسم کے انسان تھے، وہاں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ناکام کیوں ہوئے۔ لیکن جواب اس کا یہی ہے، جب لیڈر قائد وہ کہے جو کہے اور قوم اس کو الٹا سمجھے اور اس کی مخالفت کرے، بتائیے پھر آگے بات کیسے بڑھے اور کامیابی کیسے ہو۔ تو یہ ایک جملہ ہے، اس کی تفصیل پھر ہوگی کبھی انشاءاللہ۔ بڑے سے بڑا قائد، بڑے سے اچھا سمجھدار، اچھے سے اچھا مخلص، وہ اس وقت تک قیادت میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک امت کے اندر، قوم کے اندر سوجھ بوجھ نہیں آئے۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، آسان بات ہے، ترجمے سے سمجھ آئے گا۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها، جو شخص اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس کو اس کا نقصان ہوگا۔ دوستو پہلے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ضرورت مند کچھ مانگنے آوے اور وہ اپنی فرمائش میرے سامنے رکھے تو تم لوگ اس کی سفارش کر دیا کرو، اس واسطے کہ میں تو اس کو وہی دوں گا جو اللہ میرے دل میں ڈالے گا، لیکن تم کو سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس کا، جو شخص اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے، اچھے کام میں، بھلے کام میں سفارش کرتا ہے، تو اس کو اس بھلے کام میں تعاون کا، مدد کرنے کا صلہ ضرور ملتا ہے، صلہ ضرور ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص کسی برائی کے کام میں کسی کا تعاون کرتا ہے، کسی برائی کے کام میں کسی کی سفارش کرتا ہے، کسی سے بھی کرے، چاہے وہ کسی حاکم سے کرے، کسی بادشاہ سے کرے، کسی انسان سے کرے، جس سے بھی سفارش کرتا ہے، اور اس کی سفارش کی وجہ سے وہ شخص اس کا وہ ناجائز کام، غلط کام، برا کام کر دیتا ہے، تو گناہ میں تینوں شریک رہیں گے، سفارش کرنے والا بھی اور وہ کام کرنے والا بھی، اور وہ اپنا کام جو کرا رہا ہے وہ بھی، تینوں اس گناہ میں شریک رہیں گے۔ اس لیے برے کام میں نہ تعاون دینا چاہیے اور نہ ہی سفارش کرنی چاہیے۔ یہ بات ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔
یہاں پر یہ بات صاف ہی ہے، اس میں کوئی دوسری مطلب کوئی الجھن کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ بات سورہ مائدہ میں بہت صاف بتائی گئی ہے۔ ہاں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں دوسروں کی مدد کرو، اور تقوی کے کام میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام میں دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ میں اور ظلم میں کسی کی مدد نہ کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دیکھو اس آیت شریفہ کا بھی اس آیت شریفہ کا بھی مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں، اس سے یہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا اور آپ کو اور بھی کچھ رہنمائی ملے گی۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے جری بڑے بہادر آدمی تھے، بڑے جری بڑے بہادر آدمی تھے، نیک نامی تھی، ان کی شہرت تھی ان کی۔ تو ایک زمانے میں ریاست بھوپال مستقل ایک ریاست تھی، ہاں مسلم نواب تھا اس کا، جو بھی تھا، وہ سال میں 6 مہینے میں وہاں جاتے رہتے تھے۔ اور ایک زمانے میں نواب صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی زوجہ وہ چلا رہی تھی ریاست کا انتظام۔ تو مولانا صاحب وہاں ایک لمبی فہرست لے کر جایا کرتے تھے کہ فلاں کا یہ کام ہے، یہ کر دیا جاوے، فلاں کا یہ کام ہے، یہ کر دیا جاوے، فلاں کا یہ کام ہے، یہ کر دیا جاوے۔ تو یہ لمبی فہرست لے کر جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ مولانا بالکل حالات کی تحقیق کر کے اور بالکل سچ ہمدردانہ جذبے سے ہی سفارش کر رہے ہیں، اس لیے ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ضرور کر دیتے۔ یہ ہے، یہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا جی حضور، یعنی نواب صاحب نے، جی حضور ہم تو آپ کی زیارت کے لیے ترستے ہیں، آپ سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب آپ کا جی چاہے جب آ جایا کرو، لیکن یہ سفارشوں کا جھنجھٹ چھوڑ دو۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ محترمہ، نہ میں زیارت کرنے آتا اور نہ میں اپنی زیارت کرانے آتا، میں تو آپ کے پاس جو آتا ہوں تو اس فہرست ہی کی وجہ سے آتا ہوں، ان لوگوں کی سفارش ہی کی وجہ سے آتا ہوں۔ اگر آپ میری سفارش سننے اور ماننے سے انکار کریں تو میرا بھی آنے سے انکار ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ ہاں، ایک واقعہ اور سناتا ہوں میں آپ کو، بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، اور پھر کچھ اور بھی بتاؤں گا۔ میرے ایک سبق کے ساتھی تھے، احمد سیدات ان کا نام تھا، وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز اور کمزوری تھی، اسی بیماری میں بس وفات ہوئی ہے۔ تو وہ وہاں سے ملنے کے لیے آئے تھے، چونکہ میرے ہم سبق ساتھی تھے، میں ٹانڈے پڑھاتا تھا، انہوں نے اطلاع بھیجی اور مجھے بلایا، تو میں بھی وہاں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ تو انہوں نے وہیں ایک قصہ سنایا مجھے اپنا، یہ بتایا کہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت، حکومت کی طرف سے میرے پاس ایک چٹھی آئی تھی، خط آیا تھا کہ آپ بلاک برن کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے واسطے اور ان کے مسائل حل کرنے کے واسطے مجسٹریٹ کے عہدے کے واسطے یہاں آ کر انٹرویو دیں۔ یہ حکومت کی طرف سے ان کے پاس ایک آفر آیا تھا۔ یہ پھر مجھے آپ کی بیماری کا علم ہوا تو میں چلا آیا، اور اب میرا ارادہ یہی ہے کہ بس میں نہیں جاؤں گا، یعنی اس تاریخ میں وہاں تک نہیں پہنچوں گا، یہاں ٹھہروں گا، اپنے رشتہ داریوں میں ملوں گا۔ کیا کام تھا بھائی یہ؟
کوئی دورہ حدیث شریف نہیں پڑھانا تھا، ہاں کچھ نہیں تھا معاملہ. تو حضرت نے یوں فرمایا کہ تمام کام نمٹا کر فارغ ہو کر اس تاریخ سے پہلے پہلے لندن پہنچو اور انٹرویو دو وہاں جا کر انٹرویو دو. یہ ہے میرے دوستو. مجھے 2 آیتیں میں نے سنائی، ایک تو یہ اور ایک وہ دوسری آیتیں سنائی. ان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک تو ہمارے بھائی ہیں جو دلالی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں اور ظلم بھی کراتے ہیں، دونوں باتیں. تو میرے دوست ان کا کیا بنے گا، ان کو تو بس اللہ جانے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی حیثیت دی ہے، یا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی حیثیت دی ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہے، اور حکومت میں تو، دوسرے لوگوں میں تو، تھانے میں تو، کہیں بھی ان کی بات سنی جا سکتی ہے، تو ان کو مظلوم اور مجبور لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے. اور یہ بھی ایک عبادت ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز. امید ہے کہ میری بات آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ گئی. اب کچھ وقت تو شاید زیادہ ہو گیا، لیکن آگے بھی ایک آیت ہے ترجمہ کر کے اس کو پورا کرتا ہوں. کیا ہے 10 منٹ میں؟ اچھا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تم کو سلام کیا جاوے تو تم اس سے اچھا سلام کا جواب دو، یا کم سے کم اسی طریقے سے جواب دے دو. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. تو میں یہاں آپ کو پہلے کئی بات بتاتا ہوں، کئی بات. جی ہاں، نمستے، گڈ مارننگ. اور گڈ مارننگ کا ترجمہ ہمارے کچھ لوگوں نے کر دیا صبح بخیر. تو میرے دوستو، یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اور انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. انسانوں کو بتا رہا میں، انسانوں کا طریقہ نہیں. یہ ایک حدیث پاک ہے، اور مسلم کی حدیث پاک ہے، کچی پکی نہیں ہے، بالکل مسلم کی صحیح حدیث ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ وہ بیٹھے ہوئے فرشتے ان کو سلام کرو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھا اللہ میں کیا کہوں انہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا ان کو کہو السلام علیکم. یہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچے فرشتوں کے پاس اور کہا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا مسلمانوں کا بلکہ انسانوں کا سلام جو ہے، آدم علیہ السلام کا جو سلام ہے وہ ہے السلام علیکم. تو ہمیں سب کو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے، نہ یوں ہاتھ رکھنا چاہیے، نہ جھکنا چاہیے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دور ہے، آپ کی آواز نہیں سن سکتا یا آپ کی آواز نہیں نکلتی، تو آپ جواب میں یا سلام میں یوں اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے کہنا ضروری ہے. یہ تو بالکل ہندوانہ تہذیب ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ پر کتنا بھی لوڈ اور کتنا بھی دباؤ پڑے. ہاں میں اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکن بہرحال قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ 2001 میں جب افغانستان میں کچھ معاملہ ہوا تھا،
تو طالبان کی، طلباء کی، مدرسوں کی بڑی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی یہاں بھی. ہمارے ٹانڈے مدرسے کی بھی شکایتیں تھیں، ایک کے بعد ایک افسران وہاں آ رہے تھے. تو ایک دن وہاں CO آیا، جی ہاں، اور ان کی تہذیب کی بات کہی ہے، ان کے بڑاپن کی بات کہی ہے کہ انہوں نے اسی طریقے سے سلام کیا. لیکن الحمدللہ میں نے بالکل نہیں کیا ایسا. میں نے اس طرح سے کیا، اس طرح سے نہ ان کو نمستے کہا، نہ ان کو السلام علیکم کہا، نہ یوں ہاتھ جوڑے، بس میں نے یوں کیا. اس کے بعد محسوس ہوئی، بیٹھے، بات چیت ہوئی. اس بعد جب چلنے لگا وہ، تو اس نے پھر اسی طریقے سے کیا، لیکن میرے پھر اسی طرح سے کیا. اس کو بات محسوس ہوئی تو آزمانے کے واسطے صحیح یا کیا کہنا، کئی باہر دروازے تک نکلتے نکلتے میں بھی ان کو چھوڑنے جا رہا تھا، کئی مرتبہ یوں کیا، لیکن میں نے نہیں کیا. میں نے اسی طرح ہاتھ کا وہی اشارہ ہی کیا. اپنی تہذیب پر، اپنے اسلامی احکام پر خود قائم رہو، انشاءاللہ کچھ نہیں بگڑے گا، کوئی نہیں بگاڑ سکے. یہ تو السلام علیکم کرنا چاہیے. یہاں یہ کہا گیا ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے اچھا سلام کا جواب دو. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو تم اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو. اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو. لیکن اس سے آگے چونکہ حدیث پاک میں الفاظ نہیں آئے ہیں تو اس لیے اس سے آگے نہیں کہنا ہے. اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا بڑھا دیتے ہیں، مجھے سب یاد نہیں ہے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھانا ہے. یہ بات ہوگی فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا بس اسی طرح کا جواب دے دو. یہ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی میرے دوستو، ایک تو السلام علیکم کے معنی سمجھو، اور دوسرے سلام میں ہمیشہ سبقت کرو، پہل کرو. السلام علیکم کے کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں، دو. پہلا مطلب یہ ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے چین، سکون اور سلامتی نازل ہو. اس سے بڑھیا اور کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے اگلی بات یہ ہے کہ اب کوئی شخص دور سے چلا آ رہا ہے اور میری طرف چلا آ رہا ہے، مجھے کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، کیا ارادہ اس کا ہے بھائی. اگر وہ دور سے ہی مثلاً یوں کہہ دیتا ہے السلام علیکم، تو مطلب یہ ہے اس کا کہ میری طرف سے تم سلامت ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم پر کوئی حملہ نہیں کروں گا، میں بالکل آپ میری طرف سے مطمئن اور پرسکون رہیں. تو میرے دوستو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. یہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے اس کو 70 نیکیاں ملتی ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس کو صرف 10 نیکیاں ملتی ہے. حالانکہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے. یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جس کا ثواب فرض اور واجب سے زیادہ. اس لیے سلام میں کثرت کرنی چاہیے اور سلام میں پہل کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. الحمدللہ.